السلام علیکم۔ تمہیں اپنی پریشانیوں اور غموں کے حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے؟ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھ کر چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں نا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غموں کو پورے طریقے سے جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس دوڑ میں لگ گئے کہ ہم اپنی زندگی سے پریشانیوں اور غموں کو دور کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اگر ہم اس طرح کی کوئی بھی بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو یقین جانیے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اس بات کو اچیو نہیں کر پائیں گے، اور پھر جب ہم اس مرحلے کو اچیو نہیں کر پائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کم ہوں، وہ اور ہی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ بھی یہی بنے گی کہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز ہی غلط سیٹ کی ہوں گی، اور جب ہم اس ایکسپیکٹیشن کو حاصل نہیں کر پاتے تو ہماری زندگی میں اور ہی غم پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے دماغ میں یہ اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں پورے طریقے سے غم اور پریشانیوں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی دنیا میں ہر غم کو مٹا نہیں سکتے، لیکن ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو ہینڈل کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اصل چیز جو سیکھنے والی ہے کہ غم اور پریشانی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کو منیمائز کیسے کرنا ہے، اس کے ڈیمیج کو کم سے کم کیسے کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں گزرا جو غم اور پریشانیوں سے گزرا نہ ہو۔ چاہے تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، انبیاء اکرام کو، اہل ایمان والوں کو، یہاں تک کہ آپ مشرکین کو، کافروں کو، منافقین کو دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت پر کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو اپنی زندگی میں سمجھنا چاہیے کہ ہم پریشانیوں اور غموں کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بس ان کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے، اور اپنی زندگی کو اپنے غموں اور پریشانیوں کے ساتھ کیسے بیلنس کر کے چلنا ہے یہ سیکھنا ہے۔ جو بھی زندگی میں غم اور پریشانی آتی ہے، ایک اور چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پریشانی اور غم کو بیلنس کرنا آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 3 چیزیں اپنے دماغ میں رکھیے کہ کوئی بھی پریشانی یا غم ہے تو آپ ان 3 کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایسی پریشانی میں ہوں گے، ایسی سچویشن میں ہوں گے جس کا سلیوشن موجود ہوگا، جس کو حل کیا جا سکتا ہوگا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں جن کا سلیوشن موجود ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن پریشانیوں اور غموں کا سلیوشن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اپنے آپ کو اور ہی زیادہ سٹریسفل کر لیتے ہیں اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلیوشن پر کام کریں اور اپنی پریشانی اور غم کو ختم کر لیں۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ کچھ زندگی میں ایسی پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں جن کا کوئی سلیوشن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مہنگائی کا بڑھ جانا، کرنسی کا ریٹ بڑھ جانا، بجلی، گیس، لوڈ شیڈنگ کا خراب ہونا، یہ ایسی سچویشنز ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو چیز ہماری کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اس کی فکر کرنا، اس کو لے کر پریشان ہو جانا، یہ ایک بے معنی سی پریشانیاں ہیں، کیونکہ آپ کے فکر مند ہونے، آپ کے پریشان ہونے، آپ کے سوچنے سے وہ حالات نہیں بدلنے والے۔ تو جس چیز کا سلیوشن نہیں ہے اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، ایسی پریشانیوں کو بھی سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ جس چیز میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے،
اس کے بارے میں بات کرنا، پریشان ہونا، فکر مند ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ صرف اپنی سوچو اور آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تیسری سچویشن یہ ہے کہ ایسی کوئی پریشانی یا غم آیا کہ جس کا سلیوشن تو ہے لیکن ابھی اس کا حل نہیں نکال سکتے، یعنی کوئی مصیبت اور پریشانی آپ کے اوپر آ گئی اور اس کا حل بھی ہے لیکن اس کا حل ابھی نہیں نکال سکتے ہم، تو ایسی پریشانیوں کو بھی ہمیں سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے کہ جن کا سلیوشن کر سکتے ہیں تو پریشان ہونے کا کیا فائدہ، یا ہم اپنے آپ کو دکھی کر کے، پریشان کر کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صحیح وقت پر اپنی پریشانیوں کا سلیوشن نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ خود کو پریشان کر لے، غم میں ڈال لے، اپنے آپ کو بہت سی بیماریوں کا شکار بنا لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پریشانی کو، ہر غم کو اس کے صحیح طریقے سے، صحیح سلیوشن کے ساتھ اسے ہینڈل کریں۔ Thanks for watching. If you like my video, please share, subscribe and press the bell icon.